وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ ہود آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 میں سے۔ اب یہاں سے یہ تیسرا واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، اور یہ پہلے دعوے کے متعلق ہے، اور پہلا دعویٰ سورۃ ہود کا ہے کہ العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے۔ یہ اس کے متعلق تیسرا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں زمین سے اور مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس زمین میں تمہیں آباد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بنیادی انعامات کا ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی عظمت اجاگر ہو جائے، اور یہ اللہ رب العزت کی توحید کے مسئلے کو تسلیم کر لے اور مان جائے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اخاہم کا مطلب قومی بھائی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح علیہ السلام توحید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ ہوا انشاکم من الارض، اسی نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور اسی زمین میں تمہیں آباد کیا ہے، فاستغفروہ، اسی سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف توبہ طائب ہو جاؤ، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے مجیب۔ ٹھیک ہے نا، بزرگی والا ہے۔ مجیب کا کیا معنی لکھا ہے بلال؟ ہاں، دعا قبول کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو رب کی طرف کیا ہو جاؤ، توبہ طائب ہونے والے بن جاؤ۔ قالو، تو فرمایا، کہنے لگے یا صالحو، قوم کا جواب دے کیجئے، یا صالحو، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، بے شک تھا تو فینا، ہمارے اندر مرجوا، امید کیا ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا تم سے یہ امید کبھی نہیں تھا، یہ امید ہی آپ سے نہیں تھی کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ قبل ھذا، اس سے پہلے، تنہانا، آئے تو منع کرتا ہے ہمیں، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ کہ ہم بندگی کریں نہ کرے، ما یعبد آباؤنا، ان کی جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے۔ تو ہمیں منع کرتا ہے اس سے کہ ہم بندگی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ان کی جن کے ہمارے باپ دادے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، پوجا پاٹ کرتے رہے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم شک میں، مما اسے، تدعونا الیہ مریب، جس کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، مریب، گہرے شک میں، زیادہ شک میں ہم۔
ٹھیک ہے نا، جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے نا اس مسئلے میں ہم کس چیز میں شک میں ہیں۔ قالت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، بتلاؤ مجھے، خبر دو مجھے، ان کنت علی بینۃ، اگر میں واضح دلیل پر ہوں میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور دیے اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، پس کون میری مدد کرے گا اگر میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو پھر بتاؤ ذرا نا، ٹھیک ہے نا، کہ پھر کون اللہ کے عذاب سے مجھے بچائے گا؟ کوئی ایسا ہے؟ فما تزیدوننی، نہیں تم مجھے زیادہ کرتے ہو، غیر تخسیر، سوائے نقصان کے، تم میرے لیے نقصان ہی پیدا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، سوائے نقصان کے اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ٹھیک ہے نا، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ نسبت تشریفی ہے، جیسے بیت اللہ، ٹھیک ہے نا، کعبۃ اللہ، تو نسبت تشریفی ہے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، پس چھوڑ دو انہیں، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تاکہ یہ اللہ کی زمین سے اپنا رزق کھائے، ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، اس کو کچھ نہ کہو۔ یہ اونٹنی کیا تھی؟ یہ قوم صالح نے مانگا ایک معجزہ طلب کیا تھا کہ بھائی اگر اس پتھر سے، اس چٹان سے اونٹنی پیدا کر دے تو، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم تیرے مسئلے کو تجھے مان جائیں گے، تیرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس پتھر سے جو ہے نا اونٹنی پیدا کر دی، اور صرف اونٹنی نہیں، وہ 10 ماہ کی گابن بھی تھی، بالکل بچہ کے پیدائش کے وقت قریب تھا اس کا، یہ معجزہ تھا۔ تو وہ پھر بھی قوم نہیں مانی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اب نشانی ہے، یہ ایک معجزہ ہے تمہارے لیے، اور اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین سے کیا کریں، کھاتی جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا اچھا تأکل فی ارض اللہ، چھوڑ دو اسے تاکہ یہ اللہ کے زمین سے کھائے، زمین میں کھائے، ولا تمسوها بسوء، اور اسے نہ چھو، بسوء، برائی کے ساتھ، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ، فیأخذکم عذاب قریب، پس پکڑ لے گا تمہیں عذاب قریب، قریب کا عذاب، ٹھیک ہے نا، پکڑ لے گا تمہیں، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، فعقروها، پس ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، قدارہ بن سالف اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک عورت کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور اس عورت نے کہا کہ میں تجھ سے ملاقات تب کروں گی کہ جب تو اس اونٹنی کو کیا کرے گا، قتل کرے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی۔ تو اس لیے اس نے پھر قوم کے بڑے بڑے بدماشوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا اس بات پہ، اور یہ سارے بندے، ٹھیک ہے نا، وَكَانُوا فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، یہ 9 بدماش تھے، یہ جمع ہوا اور انہوں نے اس اونٹنی کے ٹانگ کاٹے اور اس کے بعد اسے قتل کیا۔ تو فرمایا فَعَقَرُوهَا، قرآن چونکہ مقصودی بات ذکر کرتا ہے، تو فرمایا انہوں نے کاٹ ڈالے ان کے ٹانگوں کو، مار دیا اس اونٹنی کو، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم، اپنے گھروں میں، 3 ایام، 3 دنوں تک، بس 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، بس 3 دن ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، رحمت اور مہربانی کے ساتھ ہماری طرف سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصَّيْحَةُ، چیخنے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے،
ٹھیک ہے نا، منہ کے بل گرے ہوئے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے لگ رہے تھے گویا کہ وہ یہاں پر آباد ہی نہیں تھے. الا، خبردار رہو، ان سمود کفروا ربهم، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لسمود، خبردار رہو، ہلاکت ہے لسمود، قوم سمود کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے رسول، ہمارے فرشتے ہیں، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کے آ گئے. قالوا سلاما، فرشتوں نے کہا السلام علیکم یا اہل البیت، سلام کیا. قالوا سلاما کا مطلب کیا ہے کہ جب فرشتے آئے تو یہ آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے پاس جاؤ تو سلام کیا کریں. بعض لوگ ایسے ہی ڈر جاتے. تو فرمایا قالوا سلاما، کہنے لگے سلام، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، انہوں نے بھی کیا دیا، سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نہیں ٹھہرے ان جاء بعجل حنیذ، مگر بھونا ہوا بچڑا لے کے آ گئے. جو ہی مہمانوں کو دیکھا نا، بڑے مہمان نواز تھے نا، ٹھیک ہے نا، یہ صفت زیادہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، اور مہمان نوازی والی صفت ہر کسی میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کنجوس نہیں بننا چاہیے، کنجوس آدمی فاسق سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، کیونکہ فاسق تو گنہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گناہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، کرتا ہے، لیکن یہ جو کنجوس مکی چوس ہوتا ہے یہ فاسق سے زیادہ گنہگار اور بدتر اس لیے ہے کہ اس کا اللہ پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر یہ پیسے خرچ کروں گا تو اللہ اور دے گا ہی کوئی نہیں، یا یہ چیز کسی کو دوں گا تھوڑا سا تو اللہ اور دے گا ہی کوئی نہیں. تو یہ سخاوت والی جو عمل ہے یہ اگر کسی کے پاس ہے تو مبارک ہو بھائی، ٹھیک ہے نا. سخاوت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، اتنے سخی کہ عرب جو ہے نا عورتیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی، اس کی سخاوت کی وجہ سے اتنے لوگ محبت کرتے تھے اس کے دسترخوان پہ. اسلام لانے سے پہلے بھی ہزاروں لوگ آ کر کھانا کھایا کرتے تھے. تو جب عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو سلاتی تو وہ لوریاں گاتی کہ سو جا میرے لال، میں تجھ سے ایسے پیار کرتی ہوں جیسے قریش حضرت عثمان ابن عفان سے پیار کرتے ہیں. تو وہ ان کی سخاوت کی وجہ سے، ٹھیک ہے کہ وہ دریا بہانے والے تھے نا سخاوت کی، اس لیے یہ انبیاء کا شیوا ہے سخی ہونا، ٹھیک ہے نا، کہ بندے میں سخاوت ہو. کنجوس مکی چوس نہیں، یہ مکی چوس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کنجوس تھا تو اس کے پاس شہد تھا یا کوئی اور کی گھی پڑا ہوا تھا تو اس پہ مکی بیٹھ گئی تو اس نے مکی ڈبو کر اس سے چوس لیے کہ اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. فرمایا قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام، سلامتی ہو تمہارے اوپر، وعلیکم السلام. یعنی فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، نہیں ٹھہرے ان جاء بعجل حنیذ، مگر بھونا ہوا بچڑا لے کے آ گئے، بھونا ہوا بچڑا لے کے آ گئے. اللہ ہوگا. یہاں پہ فرمایا بھونا ہوا، دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ زاریات میں فرمایا، ٹھیک ہے نا، یہ 26واں پارہ ذرا دیکھیے، وہاں فرمایا کہ جاء بعجل سمین، آ گئے بچڑے کے ساتھ، بعجل سمین، تلا ہوا، ٹھیک ہے نا، تلا ہوا بچڑا لے کے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ جی یہ 26واں پارہ بالکل آخر فرمایا فراغ الی اہلہ، چلے اپنے گھر کی طرف، فجاء بعجل سمین، آ گئے بعجل بچڑے کے ساتھ، سمین تلا ہوا. یہاں پر فرمایا سمین تلا ہوا، وہاں پر فرمایا بھنا ہوا. تو یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی کہ اتنی سی چیز ذبح کر دی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ پورا بچڑا تھا تو اس میں کچھ تل کے لے کے آ گئے، کچھ بھون کے لے کے آ گئے، دونوں باتیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی اس میں جو ہے نا تضاد نہیں ہے. تو فرمایا فجاء بعجل حنیذ، آ گئے بچڑا لے کے آ گئے بھنا ہوا. فلما
رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ، جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا کہ وہاں اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے برائی کے ارادے سے آتا تو اس کے گھر کا نمک نہ کھاتے کہ نمک حرام بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، کرنا تو نقصان ہے جب دشمن آ جاتے تھے۔ اب تو کافی پی کے بھی دشمنی کرتے ہیں نا۔ حضرت شیخ خان باچا صاحب رحمہ اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ 400 میں تھے، حافظ الحدیث تھے۔ حافظ الحدیث وہ عالم ہوتے جو 1,00,000 حدیث بما سند اس کو ازبر یاد ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ بہت بڑے عالم تھے، اشاعت التوحید و سنت کے شہید آذان ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شہید آذان ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مہمان آیا، رات کا کھانا کھایا، تہجد کے لیے حضرت نے ان کے لیے پانی گرم کیا اور پھر ان سے کہا کہ آپ اٹھے نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب حضرت مسجد گھر کے ساتھ تھی 400 میں، تو جب حضرت آذان کے لیے گئے تو اس نے موقع پا لیا اور آذان کے دوران ہی حضرت شیخ کو کیا کر دیا، شہید کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کے محراب میں حضرت شیخ کا خون بہا اور ادھر ہی شہید ہو گئے۔ تو یہ چیز ہے کہ آج کل تو کھا پی کر کیا کر دیتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا۔ جس گھر کا نقصان کا ارادہ ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا، منہ سے تو کوئی بات نہیں کی، یہاں تو یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا نہ ڈریے، تو کیا فرشتے عالم الغیب تھے؟ یہی 26ویں پارے میں قرآن بعض کی تفسیر بعض خود کرتا ہے دوسرے مقام پہ، تو یہاں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ، جب وہ فرشتے داخل ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، قال سلام قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فرمایا تم اوپرے لوگ ہو، تمہیں پہلے کہنے دے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، قریب کیا، فرمایا تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، دل میں ڈر محسوس کیا۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، لا تخف وبشروہ بغلام علیم، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، وبشروہ بغلام علیم، خوشخبری دی ایک جاننے والے بچے کی۔ اور سورۃ ہجر دیکھیے جی، میں جو آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ سورۃ ہجر ہے۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 52 ہے جی، اس میں فرمایا اذ دخلوا علیہ، جب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، سلام کیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلون، ہم تم سے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں زبان سے کہا کہ ہم بھائی ڈر محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا، تو نے کہا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، نہ ڈریے، ہم آپ کو ایک جاننے والے لڑکے کی خوشخبری کے لیے آ گئے۔ تو یہاں پہ کھلا منہ سے انہوں نے اظہار کیا کہ انا منکم وجلون، ہم تو تم سے، تمہیں اوپرا سمجھتے ہیں، تمہیں کبھی دیکھا نہیں تو اس لیے ڈر محسوس کرتے ہیں، تم کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اس لیے کوئی اعتراض رہتا ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا اللہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف آئے، وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ان کی بیوی پاس کھڑی ہے، فضحکت، ہنسنے لگی ہیں، فبشرناہا باسحاق، ہم نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کی اور پوتے کی ساتھ ہی خوشخبری سنا دی ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ قالت، تو عورت کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کی رفیق حیات، یا ویلتا، کاش، ہے افسوس، آلدو، میں جنوں گی بچہ، وانا عجوز، میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہے، میں بوڑھی عجوز، میں بانجھ ہوں اور میرا خاوند کیا ہے، وہ بوڑھا ہے۔ اللہ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو عجیب چیز ہے، کیا اس بڑھاپے میں ہمارا بچہ پیدا ہو جائے۔
ٹھیک ہے، یہ دوڑ دوڑ کے آگے کہ مہمان کھانا نہیں کر رہے، یہ نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے، دشمن بھی ہو سکتے، تو جو یہ آگئی تو آگے فرشتے یہ خوشخبری سنا رہے تو یہ ہنس پڑی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے مقام پہ کہ فسکت وجہہا، یہ اپنے چہرے پر اس طرح کرنے لگی جس طرح خواتین کرتی ہو میرا بچہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے 80 سال تک، ٹھیک ہے نا، اور میں ہوں بانجھ، ٹھیک ہے نا، کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اچھا قالو، تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آیا تو تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں، وعلیکم، تم پر اہل البیت، ایک گھر والو۔ وہاں پر صرف دو بندے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی رفیقہ حیات تھی، دو بندے، لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت، اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا مصداق سب سے پہلے نبی کی اہلیہ اور نبی کی گھر والی ہوا کرتی۔ اور سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ، ٹھیک ہے نا، دشمنی میں آ کے اور بغض، اپنا حسد اور گند نکالتے ہوئے نبی کے ازواج کو جب آپ اہل بیت سے نکال دیں گے تو نبی کی اولاد کو اہل بیت کیسے؟ نبی کی اولاد اہل بیت تب بنے گی کہ سب سے پہلے نبی کے ازواج کو اہل بیت مانا جائے، تو پھر ازواج اہل بیت ہوتی ہیں، پھر ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ بیویوں کو نکال دے تو پھر آپ جو ہے نا ان کے نبی علیہ السلام کی اولاد کو تو اہل بیت مانتے ہیں، اور اولاد میں بھی صرف ایک بیٹی اور حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم کو تو مانتے ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی یہ بیٹیاں تھی کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ایک بیٹی کو مانتے ہیں جبکہ اس کی والدہ کو اہل بیت میں نہیں مانتے۔ یہ ایک کھلا تضاد ہے اور قرآن کریم کی دشمنی ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض اور حسد اور دشمنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اہل البیت، اے گھر والو، انہو حمید المجید، بے شک وہ کیا ہے؟ خوبیوں والا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ خطرہ ٹل گیا، وجاءته البشرى، اور آگے خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، تو قوم لوط کے متعلق ہم سے جھگڑنے لگے کہ ادھر وہ تو میرا بھتیجا ہے، ان کو عذاب دینے کے لیے آ گئے ہو، فرشتوں سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے۔ تو ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، اواہ منیب، بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بات سے خاموش ہو جا، چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آنے والا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، قوم لوط کے پاس اب عذاب آنے کا حکم صادر ہو چکا ہے اور حکم آ گیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس عذاب آنے والے غیر مردود، اور یہ عذاب لوٹایا جانے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماسٹر صفدر صاحب کی بھائی کے لیے دعا کریں، باقی بھی جتنے